مشرق وسطی میں جنگ کے شعلے پھر بھڑکنے کا خدشہ، امریکہ کا ایران پر ہولناک حملے کا منصوبہ، فوجی قیادت صدر ٹرمپ کو بریفنگ دے گی۔ امریکی میڈیا کے مطابق امریکہ کا ایران کے خلاف ہائپر سونک میزائل تعینات کرنے پر غور۔ امریکی سینٹ کام نے ڈارک ایگل میزائل مشرق وسطی بھیجنے کی درخواست کی۔ اس اقدام کا مقصد ایران کے اندر گہرائی میں موجود میزائل لانچرز کو نشانہ بنانا ہے۔ پہلی بار امریکہ ہائپر سونک میزائل عملی طور پر تعینات کرے گا۔ ڈارک ایگل میزائل کی ممکنہ رینج 1725 میل سے زائد ہے۔ آواز کی رفتار سے 5 گنا زیادہ تیز پرواز کر سکتا ہے۔ ڈارک ایگل میزائل کی قیمت 4 ارب 18 کروڑ روپے کے قریب ہے۔ اس نظام کی بیٹری کی لاگت تقریباً 7 کھرب 53 ارب روپے ہو سکتی ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر کا پیغام سامنے آ گیا۔ مجتبیٰ خامنہئی نے کہا کہ خلیج فارس کا مستقبل امریکہ کی موجودگی کے بغیر روشن ہوگا۔ تہران اور خلیجی ہمسایہ ممالک کا مقدر مشترکہ ہے۔ فساد کرنے والے ممالک کی جگہ خلیج فارس کے پانیوں کے تہہ کے سوا کچھ نہیں۔ ایران اپنی جوہری اور میزائل صلاحیتوں کو قومی طاقت سمجھتا ہے۔ ایرانی عوام ان صلاحیتوں کو ملک کی زمین، پانی اور فضائی سرحدوں کی طرح اہم سمجھتے ہیں اور ان کی حفاظت کریں گے۔ اسرائیل اور امریکی حملوں کے بعد آبنائے ہرمز میں ایک نئے باب کا آغاز ہوا۔ آبنائے ہرمز کا نیا انتظامی منصوبہ تمام خلیجی ممالک کے لیے معاشی فوائد لے کر آئے گا۔ تہران خلیجی علاقوں کو محفوظ بنائے گا اور دشمنوں کی آبی گزرگاہوں کو ختم کر دے گا۔ ایرانی صدر کی بھی 2 ٹوک وارننگ، کہا بحری ناکہ بندی مسلط کرنے کی ہر کوشش کا مقدر ناکامی ہے۔ ایرانی بندرگاہوں پر امریکہ کی بحری ناکہ بندی خلیج میں بدامنی کو مزید بڑھائے گی اور اپنے اہداف حاصل نہیں کر سکے گی۔ ایرانی اسپیکر پارلیمنٹ باقر غالباف نے کہا کہ ایران ہرمز پر کنٹرول سے خطے کو امریکی رسر و رسوخ کو آزاد مستقبل دے گا۔ ہم نے آبنائے ہرمز سے یورپی نو آبادیاتی قوتوں کو نکالا تھا۔ اس فتح کی یاد میں ہم یوم خلیج فارس مناتے ہیں۔ ایرانی نیول چیف ایڈمرل شہرام نے امریکہ کو خبردار کر دیا، کہا حملہ کیا تو ایسا اسلحہ استعمال کریں گے دشمن کام جائے گا۔ دشمن بحیرہ عرب سے ہرمز کی جانب تھوڑا بھی بڑھا تو تیز تر رد عمل دیں گے۔ طوفان آ رہا ہے اور کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر ایران جنگ کے حوالے سے نئی تصویر شیئر کر دی۔ لکھا، ایران کے نیوکلیئر خطرے کے خاتمے سے دنیا مزید محفوظ ہوگی۔ جرمنی کو پیغام دیا کہ امیگریشن اور توانائی کے بحران سمیت داخلی مسائل حل کریں، نہ کہ ایران کے نیوکلیئر معاملے میں مداخلت کریں۔ امریکی صدر نے آبنائے ہرمز کا نام ہی بدل دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر نقشہ شیئر کیا اور آبنائے ٹرمپ سے منسوب کر دیا۔ اس سے قبل بھی ٹرمپ اپنی ایک تقریر کے دوران آبنائے ٹرمپ کی اصطلاح استعمال کر چکے۔ ایرانی وزیر خارجہ کا امریکی صدر کو جواب، ٹرمپ کی پرانی ویڈیو شیئر کر دی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے آبنائے ہرمز کو آبنائے ٹرمپ کہنے کو بڑی غلطی کہا تھا۔ عباس عراقچی نے لکھا کہ ٹرمپ آبنائے ہرمز کی درست اصطلاح خلیج فارس استعمال کرتے ہیں، تاہم ہرمز کو کسی اور نام سے پکارنا واقعی ایک سنگین غلطی ہے۔ وزیر اعظم کو معاشی طور پر کمزور طبقے کے لیے ریلیف جاری رکھنے کا فیصلہ۔ موٹر سائیکل سواروں، پبلک اور گڈز ٹرانسپورٹ کے لیے سبسڈی میں 1 ماہ کی توسیع۔ شہباز شریف کا کہنا ہے کہ سفری کرایہ اور مال بردار گاڑیوں کے کرایوں میں اضافہ روکا جائے۔ مستحق افراد تک براہ راست امداد پہنچانے کے لیے اقدامات کی مؤثر نگرانی یقینی بنائی جائے۔ صوبائی حکومتوں کے تعاون سے مشکل حالات میں عام آدمی کے لیے اربوں روپے کا ریلیف پیکج دیا۔ موجودہ صورتحال میں جس قدر ممکن ہو سکا عوام کو ریلیف فراہم کرتے رہیں گے۔ مشکل حالات میں عوام کو کسی صورت بھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ دعا ہے کہ خطے کی صورتحال جلد بہتر ہو اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں استحکام آئے۔ سندھ حکومت کا کم آمدن طبقے کے لیے بڑا اعلان۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے موٹر سائیکل مالکان کے لیے ٹارگیٹڈ فیول سبسڈی میں توسیع کر دی۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ موٹر سائیکل مالکان کو دی جانے والی سبسڈی جاری رہے گی، جبکہ پیٹرول کی بڑھتی قیمتوں کے باعث فی موٹر سائیکل 2000 روپے سبسڈی دی جا رہی ہے۔ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں ریکارڈ سطح کو چھونے کے بعد نیچے آنے لگی۔ برنٹ خام تیل کی قیمت میں 2.91% کمی $114 پر آ گئی۔
امریکی WTI خام تیل کی قیمت میں 0.75% کمی $106 کا ہو گیا۔ مربان خام تیل $109 میں فروخت ہو رہا ہے۔ آبنائے ہرمز میں پابندیاں عالمی معیشت کا گلا گھونٹ رہی ہیں۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ نے آبنائے ہرمز میں بحری نقل و حرکت کو محدود کرنا قابل تشویش قرار دے دیا۔ کہا معاشی مشکلات طویل ہو سکتی ہیں، نہ کہ بندی آج ختم ہو جائے تو حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ امریکی صدر کے بیانات، متحدہ عرب امارات کے اوپیک سے علیحدگی اور خام تیل کی ہوشربا قیمتیں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا مسلسل چوتھے روز مندی پر اختتام۔ ہنٹر انڈیکس میں 2829 پوائنٹس کی کمی ریکارڈ، 1,62,994 پوائنٹس پر بند۔ 507 کمپنیوں میں سے 348 کی قیمتیں گری اور 101 میں اضافہ ہوا۔ مشرق وسطی کشیدگی سے گیس بحران، ذرائع کے مطابق وزارت پیٹرولیم نے نئے گیس کنیکشن پر پھر پابندی کا فیصلہ کر لیا۔ ترجمان سوئی ناردرن کے مطابق پہلے سے موجود صارفین کو بلا تعطل فراہمی کے لیے فیصلہ ہو سکتا ہے۔ سوئی ناردرن کی جانب سے کچھ عرصہ پہلے عائد پابندیاں ختم کی گئی تھیں۔ امریکی کانگریس میں امریکی صدر کی ذہنی حالت پر سوالات اٹھ گئے۔ ڈیموکریٹ پارٹی کی رکن سارا جیکبز نے وزیر دفاع پیٹ ہیگزٹ پر ایک کے بعد ایک سوالات کی بارش کر دی۔ کہا، امریکی صدر کے روز بدلتے بیانات ان کی ذہنی قابلیت پر تمام اراکین کو شک میں مبتلا کر رہے ہیں۔ میرے فوجیوں کی زندگیاں بہت قیمتی ہیں، ایسے میں ہمیں ایک ذہنی بیمار قیادت کی ضرورت نہیں۔ پوچھا گیا کہ ٹرمپ کمانڈر ان چیف کے عہدے کے لیے ذہنی طور پر مستحکم ہیں۔ پاکستان کی خطے میں امن کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ پاکستان نے اہم فریقین سے رابطہ رکھا۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی نے کہا کہ ترکی پاکستان کی امن کوششوں کی مسلسل حمایت کر رہا ہے۔ وزیر اعظم کا سعودی عرب اور ایران کی قیادت سے بھی رابطہ ہوا۔ ترجمان دفتر خارجہ کی افغانستان کی طرف سے بلا اشتعال گولہ باری کی مذمت۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور یورپی یونین کے نائب صدر کاجا کالس کا ٹیلیفونک رابطہ خطے کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق یورپی یونین کی نائب صدر نے امن کے لیے پاکستان کے مثبت کردار کی تعریف کی ہے۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان خطے میں امن استحکام کے لیے اپنا کردار جاری رکھے گا۔ دونوں رہنماؤں میں یورپی یونین اور پاکستان کے درمیان معاشی صورتحال پر بھی بات چیت ہوئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنا گھر اسکیم کا اجرا کر دیا۔ اہل افراد میں مختلف بینکس کے چیک تقسیم کیے۔ 20 سال کے لیے 1 کروڑ روپے تک قرضہ دیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آئندہ 4 برسوں میں 5 لاکھ گھر ہمارا ہدف ہے۔ اپنا گھر اسکیم پورے ملک کے لیے ہے۔ اسکیم کو کامیاب بنانے میں بے حد محنت کی گئی۔ عام آدمی کی چھت کی فراہمی حکومت کی ترجیح ہے۔ پہلے سال گھروں کے لیے 321 ارب کی فائنانسنگ مختص کی گئی۔ چیک لینے والوں میں گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کے لوگ بھی شامل ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے یونیسیف کے وفد کی ملاقات۔ پاکستان کے حالیہ دورے میں سروے کے حوالے سے وزیر اعظم کو آگاہی دی۔ سیسے کے صحت پر اثرات پر بریفنگ دی۔ شہباز شریف نے کہا کہ پولیو کا خاتمہ پاکستان کی اولین ترجیح ہے۔ حکومت بچوں کے محفوظ مستقبل کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات کر رہی ہے۔ وفد نے بچوں کے موذی امراض سے حفاظت کے لیے اقدامات کو سراہا ہے۔ تیل کی عالمی قیمتوں میں اضافہ، مہنگائی پر اثر انداز، ٹرانسپورٹ، بجلی، گیس اور تعلیم مہنگی ہو گئی۔ مارچ میں مہنگائی 7.3% ریکارڈ کی گئی۔ وزارت خزانہ کی ماہانہ معاشی آؤٹ لک رپورٹ جاری۔ مالی خسارہ کم ہو کر 0.1% 2 GDP ریکارڈ کیا گیا۔ 3 ماہ میں کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس، ترسیلات زر اور آئی ٹی ایکسپورٹس میں اضافہ۔ ٹیکس آمدن میں 10.1% اضافہ ہوا۔ حکومتی اخراجات میں 10.9% کمی، ترسیلات زر بڑھ کر $30.3 ارب،
تجارتی خسارہ بڑھ کر 25.7 ارب ڈالر ہو گیا۔ غیر ملکی سرمایہ کاری 1.4 ارب ڈالر ریکارڈ کی گئی۔ ملکی زر مبادلہ ذخائر 20.6 ارب ڈالر تک پہنچ گئے۔ وفاقی آئینی عدالت نے سپر ٹیکس کا نفاذ آئینی قرار دے دیا۔ چیف جسٹس امین الدین خان نے 293 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کیا۔ لکھا سپر ٹیکس کا نفاذ انکم ٹیکس سے آزاد اور ایک الگ ٹیکس کے طور پر تصور کیا جائے گا۔ پارلیمنٹ انکم ٹیکس آرڈیننس کے تحت آمدن پر ٹیکس لگانے کا مکمل اختیار رکھتی ہے۔ قانون سازی کے ذریعے ماضی سے ٹیکس لگانا قانونی طور پر جائز ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے FBI کو سرکولر جاری کرنے کی ہدایت دائرہ اختیار سے باہر ہے۔ سپر ٹیکس عام انکم ٹیکس کے علاوہ ہے، اس کا متبادل نہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 ججز کا تبادلہ سپریم کورٹ میں چیلنج۔ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے حامد خان کے ذریعے سپریم کورٹ درخواست دائر کی۔ درخواست کے موقف اختیار کیا گیا کہ ججز ٹرانسفر آرٹیکل 2A کے منافی ہے۔ ججز ٹرانسفر کے عمل میں شفافیت کا فقدان ہے۔ ججز ٹرانسفر کے عمل میں وجوہات بھی نہیں بتائی گئی۔ درخواست میں وفاق جوڈیشل کمیشن کو فریق بنایا گیا۔ بانی PTI اور دیگر کے خلاف فورن فنڈنگ کیس اسکروٹنی کا عمل مکمل نہ ہونے پر چالان عدالت میں پیش نہ ہو سکا۔ شریک ملزمان سراج احمد اور فیصل قاضی کی ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست پر دلائل مکمل۔ عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ کیس کی سماعت 11 مئی تک ملتوی۔ PTI سینیٹرز آپس میں لڑ پڑے۔ مشال خان یوسفزئی کے وائس نوٹ نے سینیٹ گروپ میں ہلچل مچا دی۔ ذرائع کے مطابق فلک ناز چترالی سمیت خواتین سینیٹرز نے مشال یوسفزئی کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ مشال یوسفزئی نے اوورسیز پاکستانیوں اور خاموش بیٹھنے والی سینیٹرز پر تنقید کی اور کہا باہر بیٹھے سوشل میڈیا والے اپنے ڈالرز کے لیے ٹویٹس اور ویلاگ کرتے ہیں، سختی بانی پر بڑھ جاتی ہے۔ مشال کے وائس نوٹ پر سینیٹر فلک ناز چترالی نے کہا کہ تم ہوتی کون ہو؟ سینیٹرز نے چیئرمین بیرسٹر گوہر اور سلمان اکرم راجہ سے مشال کے خلاف پارٹی ڈسپلن کی کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے وزیر اعلیٰ سندھ کی ملاقات۔ سندھ کی سیاسی اور انتظامی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ مراد علی شاہ نے جاری منصوبوں سے آگاہ کیا۔ بلاول بھٹو سے پیپلز پارٹی سکھر کے رہنما ویرم خان مہر، گلگت بلتستان سے جعفر ابرار، سکردو سے بشارت ظہیر نے ملاقات کی۔ علاقائی سیاسی صورتحال، عام انتخابات کی تیاریوں پر گفتگو، عوامی مسائل اور مختلف منصوبوں پر بھی بات چیت ہوئی۔ سندھ میں ہر 700 میں سے ایک بچی ڈاؤن سنڈروم کا شکار ہے۔ ڈاؤن سنڈروم سے متاثر بچوں کی تعداد 1 لاکھ ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا حیدرآباد میں تقریب سے خطاب۔ کہا ڈاؤن سنڈروم پروگرام کراچی کے کئی علاقوں میں فعال ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کل صبح شہر کا دورہ، ریڈ لائن BRT یونیورسٹی روڈ کے کام کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ کراچی کے اہم شاہراہوں کی بحالی حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے۔ شہر کے انفراسٹرکچر کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کیا جا رہا ہے۔ یوگینڈا کے دارالحکومت کیمپلا میں زیر حراست پاکستانیوں سے متعلق پیشرفت 27 پاکستانی آج وطن واپس روانہ ہوں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ مزید 30 پاکستانی بھی اپنی واپسی کے لیے ٹکٹوں کا انتظام کر رہے ہیں۔ دیگر پاکستانی بھی واپسی کے عمل میں شامل ہوں گے کیونکہ وہ ویزا پر تھے۔ یوگینڈا امیگریشن حکام نے مالی جرمانہ عائد کیا۔ پاکستانی سفارت خانہ جرمانوں میں نرمی کے لیے حکام سے رابطے میں ہے۔ PSL کے فائنل میں رسائی کی جنگ۔ ایلیمینیٹر 2 میں حیدرآباد کنگز مین اور اسلام آباد یونائیٹڈ کل ٹکرائیں گے۔ پشاور زلمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر چکی ہے، جبکہ پہلے ایلیمینیٹر میں حیدرآباد کنگز مین نے ملتان سلطانز کو 8 وکٹوں سے شکست دی تھی۔